و اولیاء امتہ الکاملین۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ناظرین محترم، دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں، لیکن ان لاکھوں کتابوں میں ایک کتاب کو بڑا امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے، اس لیے کہ وہ کتاب فرشی نہیں بلکہ عرشی ہے، زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی پاکیزہ کتاب ہے، بڑی رحمت والی ہے اور بڑی عظمت والی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کو رکھنا اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنا اس کتاب کے نازل کیے جانے کا مقصد ہے۔ 1400 سال سے وہ قوم جو مسلمان کہلاتی ہے، اور اس قوم کے علاوہ جتنے صاحب علم اور دانش و آگہی رکھنے والے انسان ہیں، وہ سب اس کتاب کی عظمت بجا لاتے رہے ہیں اور اس کتاب کی عظمتوں کا اعتراف کرتے رہے۔ ان لوگوں نے اس کتاب کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اپنے صحیح انسان ہونے کا اعتراف کیا۔ اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کا اعتراف کیا، اور اس اعتراف نے ان کو دنیا کا بڑا انسان بنا دیا۔ اگر وہ ذرہ تھا تو اس کو آفتاب بنا دیا، اگر وہ کم ترین تھا تو اس کو اعلیٰ ترین بنا دیا، اگر وہ ذرہ تھا تو اس کو آفتاب بنا دیا۔ یہ کتاب اونچا بھی کرتی ہے، کتاب نیچا بھی کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک مسلمان نما صاحب کا بیان اور ان کی طرف سے کیا گیا اقدام سامنے آیا ہے، جس سے صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہیجان بپا ہو گیا۔ ہر طرف سے اس بیان کی اور اس اقدام کی مذمت ہو رہی ہے۔ ہر وہ انسان جو قرآن کی عظمتوں کا قائل ہے وہ اس کی مذمت کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید پر پابندی کی بات کرنا، اس کو کورٹ میں چیلنج کرنا، یقیناً یہ کام مسلمان کے سوا دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو رحمت کہا گیا۔ یہ قرآن زحمت دور کرنے والا ہے، یہ قرآن انسانوں کو بنانے والا ہے، یہ قرآن انسانوں کو جوڑنے والا ہے، یہ قرآن اس دنیا کے انسانوں کو اللہ سے ملانے والا ہے۔ ایسی کتاب پر، ایسے مقدس صحیفے پر نعوذ باللہ انگلی اٹھانا، یہ قرآن پر انگلی اٹھانا نہیں ہے بلکہ رحمان پر انگلی اٹھانے والا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے کہ جو میرے نیک بندے ولی اللہ سے بغض رکھتا ہے، ان سے جھگڑتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، اس کو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی کا یہ ارشاد کہ ولی اللہ سے فساد کرنا، ولی اللہ سے جھگڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو کتاب اللہ سے جھگڑے، جو کتاب اللہ پر پابندی کا مطالبہ کرے، وہ کتنا بدبخت، بد نصیب انسان ہوگا۔ یہ قرآن کو چیلنج نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ تو قرآن کا کام ہدایت دینا ہے، اور بعض ذہن ہدایت لینے کے بجائے اس سے گمراہی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے، بحیثیت قرآن کے خادم ہونے کے، یقیناً مجھے نہیں بلکہ ہر انصاف پسند دنیا کے انسان کو
ایسے بیان کی اور ایسے اقدام کی مذمت کرنی چاہیے جب تک کہ وہ انسان توبہ نہ کر لے، چاہے اس کا نام مسلمان ہی کیوں نہ ہو بظاہر، اور مسلمانوں کی صف میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہو، وہ عبادت کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، جو عبادت کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور دوسرے شرعی اعمال بجا لاتا ہو، لیکن وہ قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر یقیناً اس نے بغیر کسی فتوے کے اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو فتوے کی ضرورت نہیں ہے جس نے خود اپنے آپ کو مسلمانی کے رجسٹر سے خارج کر لیا ہو۔ میں اپنے دینی بھائیوں کو، چاہے ان کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، یہ درد مندانہ اپیل کروں گا، مخلصانہ اپیل کروں گا، درد مندانہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے بیانوں پر توجہ نہ دیں، ایسے بیانوں کو اپنی میڈیا پر شیئر نہ کریں، اسے عام نہ کریں، بلکہ اس کو نظر انداز کریں اور اس کی مذمت کریں اور اس سے اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے بیانوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور بتائیں دنیا کو کہ قرآن رحمت کا لانے والا ہے، قرآن رحمت پھیلانے والا ہے، اور قرآن انسانیت کا دوست ہے، انسانیت کا دشمن نہیں۔ ایک مسلم ملک کے وزیر چائنا تشریف لے گئے تھے، وہاں انہوں نے ملک چائنا کے بڑے لیڈر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ان یہ بات آئی کہ صاحب ہم بحیثیت مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو چائنا کے لیڈر نے کہا، بتایا جاتا ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا ذوق، قرآن کا شوق عطا فرمائے، جگہ جگہ قرآنی درس شروع کریں، قرآن کی محفلیں شروع کریں، اس کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں، گھر کے افراد کافی ہیں۔ واللہ الہادی الی الصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔